جی کیا نام ہے السلام بھائی؟ علیکم وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اور میں سیدھا راشد بیٹھ، اقبال بول رہا اور ہوں لیٹ دلی کے نہیں، پاکستان سے۔ لیٹ کے میں کاٹوں گا. سیدھا بیٹھو، سیدھا ہی ایکچوئل سیدھا بیٹھو. میں ہاں، سیدھا کیا ہی نام ہے؟ بیٹھا ہوا ہوں کیا ایکچوئل۔ نام ہے؟ راشد اقبال میرا نام ہے راشد صاحب کہاں سے کال کیا؟ جی۔ میں گلگت بلتستان سے بول رہا ہوں۔ ہوئے 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 مقلد ولایت فقیہ مقلد تو تستجیر بالله. اچھا بولے کیا جی حکم ہے جی جی راشد صاحب؟ وہ ایکچوئل میں خامنئی بڑا پڑھا یا لکھا سیستانی؟ ہوں۔ ایک بات بتاؤ، خامنئی بڑا یا سیستانی بڑا؟ میں بتاؤں گا ابھی تھوڑا سا ابھی نا، بتاؤ بس نا، مولایوں والی کون بات ہو کون جائے، بڑا علی ہے؟ والوں سیستانی بڑا ہے یا بات ہو خامنئی جائے۔ بڑا ہے؟ بس خمینی بڑا ہے یا برابر خوئی ہیں، بڑا ہے؟ بس سارے خمینی بڑا ہے یا خوئی بڑا ہے؟ کون سارے بڑا ہے؟ برابر، ہاں، سارے سارے برابر ہیں۔ سارے سارے رضی اچھا اللہ. یہ کیسے ہوا؟ سب کیا رضی اللہ. وہ چھوڑ دیں عمر بھی وہ رضی نا، اللہ، سب ان کو رضی اللہ. چھوڑ فی الحال۔ ہم؟ ایک محفل سجی ہے تو مولا علی کا کال ہے کہ بس آواز اوپر اونچی نہیں ہونی چاہیے، تو آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو میرے کچھ سوالات ہیں۔ میں وائڈلی نا یہ کہہ بہت رہا ہے صحیح مجھے تو لگ رہا ہے لیٹا ہوا یہ شخص کہتا ہے میں سیدھا بیٹھا ہوں. میں لیتا ہوا نہیں، ایکچوئل میں نا ہمارے یہاں پہ لائٹ کا ایشو ہوتا ہے اچھا اچھا، تو چلیں دو بات کریں. گھنٹے کی لائٹ اوکے آتی ہے، اوکے 24 اوکے گھنٹے میں تو آپ لگ رہا ہے اوکے ایکچوئل میں اوکے میں دیوار کے اوکے ساتھ راشد فیس صاحب. لگا کے دیتی ہوں۔ اچھا آپ بلتستان کے تو ہیں گلگت کے ہیں؟ کس جگہ کے ہیں؟ میں بلتستان سے ہوں۔ بلتستان میں. اوکے جی، اسکردو. جی جی جی، کردو روندو جی۔ اوکے اوکے. وہاں پہ وہ اکبر شاہ ہے، ہمارا دوست ہے، رہتا ہے، اس کو جانتے ہیں؟ اکبر شاہ رضوی. ایکچوئل میں کردو بہت بڑی ہے، وہاں پہ کم از کم وہ مولوی ہے آپ کا وہ؟ 3-4 لاکھ آبادی ہے وہاں کی۔ ایکچوئل میں اچھا وہاں اچھا. رہا بھی نہیں ہوں اتنا، تو اوکے اوکے میں اس وقت رہتا گلگت میں ہوں، مین سٹی میں نا۔ اوکے اوکے. چلیں حکم اچھا کریں بھائی تو صاحب، کیا کیا حکم ہے؟ میرے کچھ سوالات تھے جو کہ یہاں پہ کچھ کلیئر ہو گئے۔ میں تقریباً پچھلے 2 گھنٹے سے سن رہا ہوں آپ کو نا۔ ہم. باقی لاسٹ والا مجتہدین کا سوال لاسٹ میں کریں گے، وہ چھوڑیں وہ تھوڑا سا نا، لاسٹ والا ہم. ہے، وہ آسانی سے آپ اوکے. جواب دے بھی دیں گے۔ مجھے اچھا. میرا جو کنسرن ہوتا ہے اوورال اہل تشیع میں، وہ کنسرن یہ ہے کہ جو اہل بیت کے معاملے میں ہمارا جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا، کہ ان کے معصومیت کو جو ایک غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے، خصوصاً جو آپ نے ابھی بتایا بیت الخلاء کے معاملے میں، وہ بتایا، پھر جو میاں بیوی کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کے معاملے میں ہمارے بہت ہی غلط کانسیپٹس ہوتے ہیں، جو کہ ہم. اہل بیت کے جو اقوال ہوتے ہیں اس کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی ہم. کیا اس چیز کو آپ دوبارہ رپیٹ کریں گے؟ جس طرح ایک میاں بیوی کے درمیان میں جس طرح ایک عام انسان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو وہ اہل بیت اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں، اور جو دوسری جو ان کے معاملات ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو ان کے پاس جو کرامات تھے، ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول رکھا ہوا تھا، اس کا جو انہوں نے اظہار وہاں پہ نہیں کیا۔ تو یہ دو تمام چیزیں ہیں جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہیں اہل تشیع میں، شیعہ اس ناشری میں، تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں تو میں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف پھر جاؤں گا۔ ایکسپلین کیا نا، ایک آدمی نے پہلا سوال کیا تھا وہ میں نے جواب دے دیا. وہ اہل بیت علیہ السلام میں وہ اپنے حرم میں اپنے عورتوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے اس کا زیادہ میں علم نہیں ہے، وہ نہیں بتاتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بھائی بہرحال مستحبات معلوم ہے، جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے اس کے مستحبات کیا انہوں نے بتایا ہے، لیکن وہ خود کیا کرتے ہیں یہ کسی روایت میں میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا، وہ مجھے نہیں معلوم اس بات کا. وہ جو حدیث میں ہے وہی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. روایات میں ٹھیک احادیث ہے میں ہے لیکن وہ سر نہیں کہتے تھے کہ ہم جاتے ہیں گھر میں یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. وہ اچھا اہل بیت علیہ السلام حیا کے پے کرتے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام باحیات ہے. وہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، بالخصوص جو وہ پرائیویٹ تعلقات ہے اس کے متعلق زیادہ بات نہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہمیں نظر آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے دیکھا حضرت امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے سر اور بال گیلے تھے، یعنی انہوں نے غسل کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھا، یعنی اس سے کنایتاً یہ کہ میں نے غسل کیا، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی نا. زیادہ مجھے۔ جو مجھے نظر آیا یہ نظر آیا، اس سے زیادہ مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، ایکچوئل میں چیزوں کو اس طرح سمجھتا ہوں، تقلید کو جو کامن سینس والی چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو کامن سینس ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے کہ اہل بیت کے احادیث اور ان کے اقوال تک ہماری رسائی ہوتی ہے، ان کو ہم ریڈ کریں.
اور ان سے اگر سولوشن نکلتا ہے دیٹس اوکے، اگر نہیں نکلتا ہے تو لیٹ سپوز اس سے بھی زیادہ ہم اپنے قریبی جتنے بھی محدث ہیں یا جتنے بھی علماء ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے اس چیز کا سولوشن تو ہم نکال سکتے ہیں. لیکن پچھلے، کیونکہ میں آپ کو کافی ٹائم سے سنتا بھی ہوں، آپ سے پہلے میں ضمیر اختر صاحب کو سنتا تھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ تو جی چلے گئے. ابھی میں آپ کو کافی ٹائم سے سن رہا ہوں. یہاں پہ جو میجر مسئلہ آتا ہے، جو مجھے تقلید پہ کنونس کرتا ہے وہ ہے جہاد کا. کہ لیٹ سپوز ابھی جیسے فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، ہوں۔ حماس ان ہے، حزب اللہ تو ان آپ ہے، چلے پھر جانا، ادھر سے جواد نقوی کے ساتھ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ جواد کو پکڑ کے جی آپ لے جی کے چلے، آپ دونوں چلے جائیں جواد کے ساتھ، فلسطین چلے جائیں، نہیں، خرچہ ہم وہ دیں گے۔ ایکچوئل جواد نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں لاہور والے دعا آپ؟ کریں گے بھائی، چلیں جی اسرائیل، جی جی. اسرائیل آپ کو فوراً آپ کو جنت بھیج دے بھائی، کیا خیال ہے؟ آپ اور جواد کو اکٹھے میں جنت، ایکچوئل میں آپ تھوڑا جنت یا میں بیک جہنم ہو گراؤنڈ تو بنا. قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن اچھا میں ہماری آپ کو جان چھوٹ بیک جائے گراؤنڈ بتاتا ہوں تاکہ آپ گی۔ میرے بارے میں کلیئر ہو جائے. میں ایکچوئل میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور میں انٹرنیٹ کو اچھا خاصا دن میں 15-20 گھنٹے تک میں انٹرنیٹ میں رہتا ہوں، اور میں چیزیں ہاں، سرچ کرتا یہ رہتا ہوں. زندگی سائنس نہیں کا ہے بھی بھائی، اچھی خاصی نالج ہے میرے لائف پاس. ہی نہیں ہے بھائی پھر تو آپ کی۔ تو تو یہ جو جہاد کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ابھی کون، لیٹ سپوز گلوبل وار چھڑ جاتی ہے، فرض کرنا ہاں، World War III چھڑ ہوں، جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، ہوں۔ عرب ریجن جو ہے وہ وار کے زد میں آتا ہے، تو کیا اس وقت ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں جہاد کے معاملے میں اگر ہمارے پاس جو تقلید کا کانسیپٹ ہے یہ نہ ہو؟ کیا کس سے یاد کرنا ہے آپ نے؟ کس سے کس لیٹ لیے یاد سپوز کرنا ہے؟ کہ عرب سپرنگ وہ ہو کس جاتا ہے، لیے؟ جو کہ عرب سپرنگ کے بارے میں عرب وار اسٹریٹ آپ وار نے کس چھڑ سے یاد جاتی ہے. کرنا لیٹ ہے؟ سپوز فرض کریں وار چھڑ چلیں گئی ابھی جنگ ہے نا، ابھی ہے. جنگ ہے، ابھی دنیا میں جنگ ہو رہی ہے، وہ یوکرین میں جنگ ہے، ابھی مثلاً فلسطین میں جنگ ہے، اس سے پہلے دوسری عالمی جنگ تھی، پہلی عالمی جنگ تھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا نہیں، کرنا اگر ہے؟ وہ چھوڑیں نا، اگر وہ تو آپ گئے نا، اگر وار آپ وار سن تو انیس سو چلا گیا. چالیس میں ہوتا ہے نا، 1940 میں امریکہ جو ہے یہ جاپان میں جاپان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، پیسیفک میں، پیسیفک تھیٹر میں، اور جی جی امریکہ کا جنگ ہو رہا ہے یورپ میں، ٹھیک ہے، فرانس میں جنگ ہے، اٹلی میں جنگ ہے، نارتھ افریقہ میں جنگ ہے، اور ایسٹرن فرنٹ میں رشیا کا وار ہے، کس کے ساتھ؟ رشیا کا وار ہے، سوویت یونین کا وار ہے جرمنی کے ساتھ. آپ جہاد عالمی جنگ ہے، آپ کیا کرتے بھائی اس زمانے میں؟ اگر میرے یہاں پہ جنگ چھڑ جاتی وہ ظاہر سی بات ہے، ہم نے جنگ تو کرنی ہے نا. جب آپ کے ہمارے جنگ ہی دروازے نہیں تک ہے، جنگ آ جائے تو آپ نے جنگ کرنی ہے. جو لیکن ابھی میں یہ پوچھ رہا ہوں جنگ آپ آپ سے کے دروازے پہ کہ نہیں آئے گی اگر، اگر آپ خود نہ لے کے آئیں، اگر آپ خود نہیں نہ لیٹ لے کے آئیں سپوز ہو جنگ کو. جاتا ہے جنگ ہے نا، جنگ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا دیکھیں ہو سن جائے. 1920 میں انگلینڈ نے حملہ کیا عراق میں، اور وہاں پہ عثمانیوں کی حکومت تھی. عراق میں کس کی حکومت تھی؟ عثمانی، خلافت عثمانی کی حکومت تھی، بلکہ اس سے پہلے 1916 اس طرح 1914 اس طرح حملہ کیا تھا. تو یہ نجف کے مجتہدین نے کہا او کافر آ گیا ہے، اس کے خلاف ان لوگوں نے اعلان جہاد کیا. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو اس سے پہلے کون سے مسلمان تھے؟ وہ جو آپ کے سر پہ حکومت کر رہا ہے کون تھا وہ اس سے پہلے عثمانی تھے. وہ کون سے مسلمان تھے؟ وہ نام کے مسلمان تھے. اب نہیں انگریزوں سے تو وہ بہتر ہے. ان لوگوں نے کیا دیکھیں کیا؟ نا اب سن لیں، امام اب ان لوگوں نے سن لو کیا کیا. صاحب، ان لوگوں نے بھائی دکیلا دکیلا انگریز نکل گیا، انگریز نکل گیا عراق، ان کا کوئی فائدہ ہوا؟ حکومت کس کو مل گئی؟ حکومت وہ مکے کے شرفاء جو تھے، یہ ملک حسین اردن کا جو اس کا ابا جی، یہ عراق کے بادشاہ بن گئے. عراق کے بادشاہ بن گئے، شیعوں کو کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عراق میں وہاں پہ کھو ہوا، اور اس کے بعد جو ہے عبد القاسم سلام کی حکومت آئی، پھر یہ کچھ سال گزرے، پھر صدام والوں کی حکومت، انہوں نے انقلاب کیا حکومت آئی. تو یہ دیکھیں جہاد جو ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ جہاد آپ صرف اور صرف کس کے، دیکھیں کس کے تحت حکم کر سکتے ہیں؟ صرف امام معصوم علیہ السلام کے فرمان میں کر سکتے ہیں. بغیر امام کے کسی کے کمان کے اندر آپ جہاد نہیں کر سکتے، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ اب کوئی بھی شخص ہو. یہ مسئلہ یہ ہے نا ہمارے لیے، آپ بھی ہاں جانتے ہیں امام غیبت کبریٰ میں ہیں، بالکل، تو تب اور تک جہاد ہی ہم نہیں جو ہے، بندے تو بالکل جہاد ایکسپوز نہیں ہے، تو ہے پھر نہیں. جہاد ختم ہے، یاد نہیں ہے، یاد نہیں. اگر اگر مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وار
پورے عرب سپرنگ ہو جاتی ہے، تو اس آپ وقت ہم یہاں پہ ہاتھ آپ سو کھڑے کر جاؤ گے، کے بیٹھے رہیں گے، آپ چلو جو ہے نا بات کریں۔ 20 گھنٹے انٹرنیٹ پہ سرف کر کے پتہ نہیں کون سے کلپ بھی کون سے دیکھتے ہوں گے آپ، وہ تو ہمیں نہیں بتاتے نا آپ وہ تو آپ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں وہ تو آخری یاد بات رکھو، یاد رکھو، وہ گناہ ہوتا ہے اس میں، جو کلپ آپ دیکھتے ہو نا ویسے مذاق کر رہا ہوں، کلپ دیکھ دیکھ کے 20 گھنٹے، میں 20 گھنٹے انٹرنیٹ پہ ہوتا ہوں، وہ آپ کا دماغ جو ہے نا کچھ خشک ہو گیا، عرب اسپرنگ ہو گیا، عرب اسپرنگ، یہ میں نے کہا نا، یہ اپنے بلتی گلگتی جو ہے نا، یہ جو ہے نا ان کا، آپ کیا کیا عرض کریں، ہم پٹھانوں کا کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے نا پٹھان، تو ایک کیٹیگری ایک اور بنانا چاہیے گلگتی حضرات کی، یہ بھی ان کے جو ہے نا کامن سینس میں کچھ ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔